اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت قادر، کریم، غفور، رحیم اور رب العالمین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں اور رحمت للعالمین ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کا بھی اور بدی کا بھی دونوں کا وضاحت سے بیان فرمایا، وضاحت سے۔ تو نیکی کرنے کا جو اجر ہوتا ہے وہ جنت ہے، اور بدی کرنے کا جو سزا ہے وہ جہنم ہے۔ یعنی کہ جو نیکی کرے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، اور جو بدی کرے گا وہ دوزخ میں چلا جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں کا وضاحت سے بیان فرمایا۔ اب انسان نیکی کرتا ہے تو تب اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں۔ اگر بدی کرے گا، شرع کے خلاف کوئی کام کرے گا، تو تب بھی اس کو پتہ چل جائے گا کہ میں شرع کے خلاف کام کر رہا ہوں۔ کیونکہ انسان کا جو دماغ ہے، اس میں اللہ رب العزت نے بہت صلاحیت رکھ دی، جو اور کسی مخلوق میں ایسی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ انسان سوچ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، پرکھ سکتا ہے اور آگے چیزیں ایجاد کر سکتا ہے۔ یعنی کہ انسان نے گاڑی بنائی، جہاز بنائے، بڑے بڑے ڈیم بنائے، مکان بنائے، ہر چیز، کشتیاں بنائیں، ہر چیز انسان نے، اللہ رب العزت نے اس کو عقل عطا فرمائی ہے۔ اس عقل کے نظریے یہ آگے ترقی کرتا چلا گیا۔ اگر اللہ رب العزت انسان میں صلاحیت نہ رکھتا تو کوئی یہ کام نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس میں یہ صلاحیت اس لیے رکھی گئی کہ یہ نظام قیامت تک چلتا، قیامت تک یہ نظام چلے گا۔ آپ دیکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاز نہیں تھے، کشتیاں تھیں، سڑکیں پکی نہیں تھیں، گاڑیاں نہیں تھیں، مگر بیل گاڑی موجود تھی۔ ادھر سے ادھر سامان کرنا، مزدور، کیونکہ اس وقت یہ چیزاں نہیں تھیں۔ تو آگے جہاں جہاں انسان نے تعلیم حاصل کی تو ترقی کرنا شروع ہو گیا، علم کے نظریے، علم کے ذریعے ترقی کرتا گیا۔ سڑکیں بھی اس نے بنا لی، گاڑیاں اس نے بنا لی، جہاز اس نے بنا لے، ہر وہ سہولت کا کام انسان نے تجویز کر لیا۔ آپ دیکھ لیں، فریجیں آ گئی ہیں، پانی ٹھنڈا ہے، پی رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ٹھنڈا پانی بہت پسند تھا۔ تو گرمی میں گرم پانی تو نہیں پیا جا سکتا، اس وقت بھی کنویں تھے، چشمے تھے، آج بھی کنویں ہیں، چشمے بھی ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ آج بور ہو گئے، ٹیوب ویل لگ گئے۔ پہلے وہ دوسرا نظام تھا، بیلوں کے ساتھ وہ مال چلاتے تھے کنویں میں۔ تو آسانی جو بھی چیز آسانی کے لیے ایجاد کی جائے، یعنی کہ انسان کی، مخلوق خدا کی بہتری کے لیے چیز ایجاد کی جائے تو وہ مخلوق خدا کا اس میں فائدہ ہو۔ تو اگر کوئی آدمی ایجاد کر دے تو اس سے اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول خوش ہوتے ہیں، بلکہ اس کے لیے
تمام مخلوق دعا کرتی ہے اس سے. آپ دیکھ لیں بیل بھی پانی پیتے ہیں یا کوئی بھی جو مخلوق خدا کو فائدہ ہوتا ہے اس سے جو دوسری مخلوق ہوتی ہے اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے. دیکھ لیں آپ انسان کھیتی باڑی کرتا ہے تو پرندوں کو بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے, پھلیوں کو بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے. جو بھی چیز ہے اس کو انسان کے فائدے کے ساتھ وہ مخلوق جڑی ہوئی ہے. کوئی بھی مخلوق ہے وہ انسان کے فائدے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. انسان کے نقصان کے ساتھ اس کا بھی نقصان ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں انسانوں پر عذاب آتا تھا تو جو ساتھ دوسری مخلوق ہوتی تھی وہ بھی ہلاک ہو جاتی تھی. اگر اللہ رب العزت اس کو بچائے تو کوئی نہیں مار سکتا. مگر انسان جب بھی ظلم کرتا ہے تو دوسری مخلوقوں کو بھی نقصان ہوتا ہے. دوسری مخلوقوں کا بھی نقصان ہوتا ہے. انسان کا اپنا بھی نقصان ہوتا ہے اور دوسری مخلوق کا بھی نقصان ہوتا ہے انسان کے ظلم کرنے سے, زیادتی کرنے سے. تو اس لیے انسان کو ایک ادارہ, قانون اس کو بتایا گیا, اس کے مطابق تو زندگی گزار. تمام نبی یہی چیز بتاتے آئے, اللہ کی توحید بیان کرتے آئے, اللہ کے حکم بتاتے آئے, اور انسانی زندگی گزارنے کے بارے میں بھی پیغمبر خدا بتاتے رہے کہ انسان. آپ دیکھ لیں انسان اگر دونوں ملکوں میں جھگڑا ہو جائے, ایک دوسرے پر بم برسائیں تو باقی مخلوق بھی اس سے ہلاک ہو جاتی ہے. حالانکہ دوسری مخلوق کا تو کوئی نقصان نہیں ہوتا. اس لیے انسان کو کہا کہ مخلوق خدا پر ظلم نہ کر, نہ اپنے پر ظلم کر نہ دوسری مخلوقوں پر ظلم کر. مال مویشی ہر چیز ماری جاتی ہے جب انسان آپس میں لڑتے ہیں. اس لیے جب انسان کفر کرتا ہے تو پھر بھی مخلوق خدا کو نقصان ہوتا ہے, کیونکہ انسان کے ساتھ دوسری مخلوقوں کا نوشتہ جڑا ہوا ہے. آپ دیکھ لیں انسان بکریاں رکھتا ہے تو بھیڑیا بھی مار لیتا ہے, رچھ بھی مار لیتا ہے, شیر بھی مار لیتا ہے. تو انسان پالتے رہتے ہیں, ان کی بھی خوراک نال مہیا ہوتی رہتی ہے. شہروں میں دیکھ لیں ککڑ ذبح کرتے ہیں, بیل ذبح کرتے ہیں, بکرے ذبح کرتے ہیں, تو دوسری جو مخلوق ہے, کتے ہیں, بلیاں ہیں, الے ہیں, کوئی بھی چیز ہے, وہ جو آندریں اوجری جو کچھ بھی پھینکتے ہیں وہ کھا لیتے ہیں. ہر چیز کا انسان کے ساتھ نوشتہ ہے. اللہ رب العزت نے انسان کے ساتھ جوڑا ہے. باقی جو آج کل میڈیا پر یا سوشل میڈیا پر یا یوٹیوب پر یہ زیادہ ظلم برپا ہو رہا ہے. جیسے کہ آپ دیکھ لیں عورتیں سیکس کے بارے میں بتا رہی ہیں. معزز حضرات آپ دیکھ لیں کہ جو یہ باتیں بتا رہے ہیں یہ کوئی بتانے والی باتیں. آپ کوئی مفتی عورت ہے, علم دین کو سمجھتی ہے, جانتی ہے, وہ بیان کر دے تو اس کا کوئی ایک انداز ہوتا ہے. اس بارے میں کوئی بھی مفتی یا مفتیہ کوئی بھی بات کرے تو اس کا ایک انداز ہونا چاہیے, اس کا ایک پلان ہونا چاہیے, اس کا ایک مقصد ہونا چاہیے. بھائی ایسی ہم گفتگو کریں گے تو مخلوق خدا کو اس سے فائدہ پہنچے گا. آج کل جو عورتیں یوٹیوب پر سیکس کے بارے میں بتا رہی ہیں, ایسا تم کرو گے تو یہ ہوگا, ایسے ہی تم کرو گے تو یہ ہوگا, یہ چیز زیب نہیں دیتی. اس چیز سے معاشرے میں بہت برا اثر پڑا ہے ایسی گفتگو سے. کچھ دین نے کہا کہ واضح بات کریں,
کچھ شریعت نے کہا ہے کہ اس کو خفیہ طور پر پھیلائیں، خفیہ طور پر پھیلائیں۔ ہم جو سرے عام باتیں بتانے والی ہوتی ہیں وہ خفیہ بتاتے ہیں، اور جو خفیہ بات ہوتی ہے وہ ہائی لائٹ کر بتاتے ہیں، سرے عام بتاتے ہیں۔ جیسے آج کل یہ عورتیں بتا رہی ہیں صرف اپنے فالو بنانے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ پیسہ نہیں کمانا چاہیے، اچھی گفتگو کریں، پیار محبت والی گفتگو کریں تو آپ کو لوگ فالو کریں اور سبسکرائب کریں، تو آپ کو پیسے اگر ملیں تو اچھی بات ہے۔ مگر دنیا میں بری چیزیں پھیلا کر پیسہ حاصل کرنا یہ جرم ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ بھئی جو لوگوں کو نہیں پتا جس بات کا، وہ بھی آپ آگے سے بیان کرتی رہتی ہے۔ آپ معزز اثرات میں کسی کی آنت یا کچھ نہیں میں کر رہا، ہمارا جو چینل ہے یہ اتفاق والا ہے، ہم تو ایک مشورہ دے رہے ہیں۔ ہم جیسے سیدھے سادے مولویوں کو نہ کوئی سنتا ہے، نہ سبسکرائب کرتا ہے، نہ فالو کرتا ہے، کیونکہ ہم سیدھی بات کر رہے ہیں۔ جو شور شرابہ یہ وہ دائیں بائیں لوگوں کی آنت کرے اس کو لوگ زیادہ سنتے ہیں۔ تو یہ برائے مہربانی کر کے ان عورتوں کو نہ سنیں جو میڈیا پر سیکس کے بارے میں گند پھیلا رہی ہیں۔ یہ ایک مفتی حضرات جو ایک طریقے سے بات کر سکتے ہیں۔ آپ جو ہاتھ زنی کا مسئلہ چھیڑا ہوا ہے، یہ کوئی مسئلہ چھیڑنے والا ہے؟ نہیں چھیڑنے والا۔ جن کو نہیں پتا ان کو بھی بتا رہے ہیں کہ آپ ہاتھ زنی کریں، حالانکہ یہ جو مادہ ہے یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے، اس کو بے فیض ضائع کرنا یہ جرم ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ اس مادے کو ناجائز طور پر ضائع کرنا یہ گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسری 10 عورتوں سے بدفعلی کرنے سے اپنی گوانڈن عورت کے ساتھ بدفعلی کرنا ان 10 عورتوں سے زیادہ گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ناجائز لطفہ دوسری جگہ پھینکنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کا شمار نہیں۔ یعنی کہ اپنا حق چھوڑ کر دوسری جگہ پھینکنا، آپ میری اشارت سمجھ رہے ہو گے۔ اس کی اللہ رب العزت نے حد مقرر کی کہ جو ایسا کرے، بدفعلی کرے، اس کو سنگسار کیتا جائے۔ جو چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹا جائے، جو قتل کرے اس کے بدلے اس کو قتل کیا جائے۔ نہ حق کی میں بات نہیں کر رہا، قتل ہے، ایک آدمی کر دیتا ہے، اگر کچھ دے دعا کر اس کے ساتھ، اس کے خاندان والوں کے ساتھ صلح کر دی جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دشمنی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ پھر جو پہل کرے گا وہ گنہگار تصور ہوگا، اور جس کا نقصان ہوا، قتل ہوا، وہ شخص اگر اس کو معاف کر دے تو اس کو 2 اجر ملے گا، اس کو 2 اجر ملے گا۔ یہ نہیں ہے کہ
ایک کو قتل کیا چلو معافی ہوگی، پھر دوسرا کر دیا، پھر تیسرا کر دیا، ایسے شخص کو کوئی معافی یا رعایت نہیں ہونی چاہیے، پھر اس کا قصاب لینا چاہیے، اس کا قصاب لینا چاہیے۔ اور چوری ایسا جرم ہے، معاشرے میں بدامنی پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کا بھی قصاب ہے۔ باقی کسی جرم کا اتنی بڑی سزا دنیا میں مقرر نہیں کی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نماز نہیں پڑھتا اس کو مت مارو، اس کو سمجھاؤ، وہ راہ راست پر آ جائے۔ بدفعلی، اس کی سزا سنگساری ہے، پتھر مار کے ہلاک کرو۔ آپ اندازہ کر لیں معزز حضرات، ہاتھ سے نہیں کرنا یہ بھی بدفعلی ہے، یہ بھی بدفعلی کے زمرے میں ہے۔ اس وقت آپ سمجھ لیں کہ اس شخص کو شادی لوگ نہیں دیتے جو نشہ کرتا ہے، پاؤڈر پیتا ہے، مزدوری نہیں کرتا، اور جو چوری کرتا ہے، ڈکیتیاں کرتا ہے، معاشرے میں بدامنی پھیلاتا ہے، لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا ہے، ایسے شخص سے لوگ کنارہ کر جاتے ہیں، یار آج ہم نے اس کو بچی دی تو یہ تو ہمارے ساتھ لڑائی جھگڑا ہی کرتا رہے گا۔ صرف ایسے شخص کو شادی لوگ نہیں دیتے۔ آج دیکھ لیں کہ بچیوں والے اچھے رشتے کے طلبگار ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، اس وقت میں اسی شخص کو رشتہ نہیں لوگ دیتے جو بے غیرت ہے، جو کام نہیں کرتا، جو کچھ نہیں کرتا، سارا دن بیلا بیٹھا رہتا ہے، اس کو کون رشتہ دیتا ہے؟ یا جو نشہ کرتا ہے وہ تو معاشرے پر بوجھ ہے، گھر والوں پر بوجھ ہے، گھر والوں کے لیے شرمندہ ہے، شرمندگی ہے، یار فلانے کا بیٹا پاؤڈر پی رہا ہے، فلانے کی بیٹی۔ آج میں آپ کو بتاؤں کہ 10 سال کے بچے پاؤڈر پی رہے ہیں، 10 سال کے بچے، خواتین پی رہی ہیں۔ میں نے اپنی ان غنگار آنکھوں سے میں نے خود دیکھا ہے، پیرودائی لاری اڈے میں ایک عورت پاؤڈر پی رہی ہے اور ساتھ اس کے بچہ بھی ہے۔ اس سے بڑی اور معاشرے میں کیا بدقسمتی ہوگی؟ ہماری حکومتیں، یہ نہیں ہے کہ عمران خان سویا ہوا ہے، جتنی بھی حکومتیں ہماری رہی ہیں اور یہ موجودہ حکومت، یہ سوئے ہوئے ہیں، کوئی شخص ان کی طرف توجہ نہیں دے رہا۔ یہ جتنے اڈے ہیں پاؤڈر کے، چرس کے، فیم کے، شراب کے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، ہر گھر میں چرسی ہے، ہر گھر میں۔ اور یہ اتنی بے حیائی ہمارے معاشرے کے اندر جنم لے رہی ہے یا لے چکی ہے جس کا کوئی شمار نہیں ہے۔ کوئی علماء، کوئی سکالر، کوئی بھی مفتی اس طرف توجہ نہیں دے رہا۔ میں آپ کو سچ بات بتاؤں، میں نے ایک حافظ قرآن دیکھا پاؤڈر پی رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، وہ کوڑا کرکٹ بھی چن رہا ہے اور ساتھ قرآن پاک بھی پڑھ رہا ہے۔ میں اس کے پاس چلا گیا، میں نے کہا یار اتنا تو علم والا شخص ہے اور تو اس طرف کیسے آیا؟ اس نے کہا میں مسجد میں پڑھاتا تھا، جماعت کراتا تھا، بدقسمتی سے میرا ان لوگوں کے ساتھ تعلق واسطہ ہو گیا جو اس چیز کے ماہر تھے، جو یہ چیز کرتے تھے، تو میں بھی بدقسمتی سے ان کا شکار ہو گیا، اس چیز کا شکار ہو گیا۔ آپ یہ اندازہ کر لیں کہ یہ کس لیول تک یہ نشہ پہنچ گیا، کس لیول تک یہ نشہ پہنچ گیا۔ کبھی ٹی وی پر، یوٹیوب پر آپ دیکھ لیں، کوئی بات نہیں کر رہا، لوگوں کے گھروں کے گھر اجڑ گئے،
مردوں کے ہونے کے باوجود بھی عورتیں، بچے، بیوہ ہیں، یتیم ہیں۔ ایک عورت مجھے ملی، اس نے کہا میں کام مزدوری کرتی ہوں اور میرے بچے اپنے باپ سے بہت پیار کرتے ہیں، اس لیے میں اس کو گھر سے نہیں نکال سکتی، تو لہٰذا میں مزدوری کرتی ہوں اور 100 روپیہ روز اس کو بھی دیتی ہوں پاؤڈر پینے کے لیے، کیونکہ میری یہ بیٹیاں اور بیٹے اس سے بہت پیار کرتے ہیں۔ آپ یہ اندازہ کر لیں، اسی قسم کے واقعہ بہت ملیں گے آپ کو۔ تو یہ جو ہاتھ زنی کا بتا رہے ہیں، سوشل میڈیا پر بتا رہے ہیں، یوٹیوب پر بتا رہے ہیں، یہ ظلم کر رہے ہیں۔ جن کو نہیں پتا ان کو بھی پتا چل جائے۔ پہلے تو وہ ہاتھ زنی کرتے ہیں، پھر وہ بدفعلی پر بھی اتر آتے ہیں۔ چڑی کا بچہ ایک بار آلنے سے نیچے گر جائے، دوبارہ اس کو جتنی بار تم رکھو گے وہ نیچے ہی گرے گا، وہ نیچے ہی گرے گا۔ ایسے مسئلوں کو اٹھانا، ایسے مسئلے نہیں اٹھانے چاہیے۔ کب اسلام نے اجازت دی ہے بدفعلی کی؟ بری طرح کرنا بدفعلی، ہاتھ زنی کرنا، کدھر اسلام نے اجازت دی ہے اس چیز کی؟ یہ تو جرم ہے، یہ جرم میں تصور کیا جائے گا۔ کبھی کہتے ہیں جی کہ یوٹیوب پر عورتیں بھی ہاتھ زنی کر رہی ہیں، یہ کوئی باتیں کرنے کی نہیں ہے۔ اس طرح جن کو نہیں پتا یا کہہ رہے ہیں کہ یہ جائز ہے، جو نہیں کر رہا وہ بھی سمجھے گا یار یہ جائز ہے، ہم کریں، مولوی کہہ رہے ہیں۔ کبھی ہاتھ زنی کا طریقہ بتاتے ہیں، یہ کوئی بات کرنے والی ہے؟ یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے لوگ؟ کبھی یہ یوٹیوب آپ کھول کے دیکھ لیں معزز حضرات، اس کے بارے میں میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہا، سب بتا رہے ہیں ایسے کرو گے تو کچھ نہیں ہوگا، ایسے کرو گے تو نقصان ہوگا۔ یہی بات ہم بتا رہے تھے اور ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہمیں ایسی بات ضرور کرنی چاہیے۔ بھائی جان، اگر میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا، باقی سب راستے ٹیڑھے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہی شخص عقل مند ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔